अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 4 5 6 ख़बरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं। उज़्मा कारदार जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की MPA बनी है, पहले ये तहरीक इंसाफ में हुआ करती थी और फिर उसके बाद ये लोटी बनी और लोटी बनने के बाद ये नून लीग में चली गई थी। और उसके बाद इनके साथ कमिटमेंट थी कि इनको सूबाई असम्बली की मखसूस सीट पर MPA बनवाना है, तो इन्हें नून लीग ने MPA बनवाया। तो कल ये मॉडल टाउन क्लब में गईं और वहाँ पर जाकर इन्होंने 4 ख़वातीन मुलाजमीन पर, जो मॉडल टाउन क्लब की मुलाजमीन थी, उन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके पर्स में से कुछ चीज़ें, कुछ ज़ेवरात वग़ैरह चोरी हुए हैं। और इनका इल्ज़ाम था कि उन 4 ख़वातीन ने जो मॉडल टाउन क्लब में मुलाजिम थीं, उन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया चोरी का। और इनके कहने पर पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस ने उन ख़वातीन पर तशद्दुद किया, उन्हें बरहना किया और उनकी शलवारों में चूहे तक छोड़ दिए गए, उनके बाजू भी मरोड़े गए और उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी तज़लील की गई। मगर उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जो उज़्मा कारदार ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी ये चीज़ें चोरी हुई हैं और इनके पास हैं, जब उनकी जामा तलाशी ली गई, उनके कपड़े उतार कर ली गई, तो उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब कानून का तकाजा तो ये है और इंसाफ का तकाजा ये है कि उज़्मा कारदार और उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़, चाहे वो ख़वातीन एहलकार थीं या मर्द थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि उन्होंने एक हवा की बेटियों की तजलील की है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि लाहौर में नून लीगी MPA मलिक वहीद अपनी गाड़ी में जा रहे थे और उनकी गाड़ी में काले शीशे नस्ब थे। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका, ट्रैफिक पुलिस के, और उन्हें रोक कर उनके शीशे उतारने चाहे, जिस पर MPA नून लीगी MPA मलिक वहीद तैश में आ गए और उन्होंने सब इंस्पेक्टर को गालियां देना शुरू कर दी और उस सब इंस्पेक्टर से कहा गया कि तुम माफ़ी मांगो। जब उसने हिचकिचाहट की, उसने कहा, तो इन्होंने वीडियो बनाकर उससे माफ़ी मंगवाई और उससे पहले उसके मातहत पुलिस एहलकारों ने माफ़ी मांगी, मगर MPA साहब को ये गवारा नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा अफसर ही मुझसे माफ़ी मांगेगा और उसकी वीडियो भी बनेगी। उसकी वीडियो बनाई गई, उस सब इंस्पेक्टर से माफ़ी मंगवाई गई और फिर यहीं पर ही इतना ही इक्तफा नहीं किया गया, वो मज़ीद उनको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। और अब आप खुद देख लीजिए कि जब इस तरह से कार्रवाई होगी, पुलिस वालों को उनका कानूनी काम नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर कानून की हुक्मरानी कहाँ से होगी। ये नून लीग वहाँ पर हुक्मरान है। अब देखना यह है कि क्या मरियम नवाज इस वाक़े का नोटिस लेती हैं और अपने MPA को टाइट करती हैं या नहीं, या उनको इसी तरह से खुली छूट दी जाती है। बहरहाल ये ज़्यादती है। अगर कोई गरीब शख्स होता तो उसके साथ क्या सलूक होना था, या कोई MPA MNA तहरीक इंसाफ का होता तो उसके साथ क्या होना था। आपके इल्म में होगा कि जाती उमरा से रशीद भट्टी तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उन्हें इन्होंने पाबंद सलासल रखा हुआ है अब तक, और ये MPA है, चूँकि ये नून लीग का है, तो इसको इतना ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं कि पुलिस पर भी वो ज़्यादती कर रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। अगली खबर है कि IG पर तनकीद करना एक सहाफ़ी को महंगा पड़ गया। इसरार राजपूत द नेशन से वाबस्ता सहाफ़ी हैं। उन्होंने IG उस्मान अनवर को सदारती एवार्ड मिलने पर तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि IG की क्या ऐसी खिदमात हैं जिसके सिले में उसे निशान इम्तियाज़ दिया गया है। इस बात पर, इतना कहने पर, उस सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया
اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ تھا اسلام آباد میں گزشتہ روز، جس کی سربراہی سابق سینیٹر مشتاق صاحب کر رہے تھے، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ جب سینیٹر مشتاق نے غزہ کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش کی تو انہیں روکا گیا اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ پھر انہیں ریلی اور جلسہ نہیں کرنے دیا گیا۔ جب وہ گھر واپس جا رہے تھے تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے بدتمیزی کی گئی، ان کا فون چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو ان کے ساتھ جو کارکنان تھے، جب انہوں نے پولیس کی ویڈیو بنانا شروع کی تو پولیس وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ کوئی بھی شخص فلسطین پر، غزہ پر اگر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہے، مارچ کرے، ریلی نکالے، جلسہ کرے، جلوس کرے، تو انہیں نہیں کرنے دیا جاتا۔ اب حیرت ہے کہ یہ پاکستان حکومت فلسطین کی حامی کیوں نہیں ہے، یہ اسرائیل کی حمایتی کیوں بنی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم نے تو پورا یہاں پر آزادی دی ہوئی ہے۔ نہ میڈیا یہاں آزاد ہے، نہ لوگوں کو پرامن جلسے جلوس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگلی خبر ہے کہ غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا ہے، اور عارف علوی نے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کر دی۔ لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب اب دوبارہ سے سیاست میں ان کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اگلی خبر ہے حنیف عباسی نے خواجہ آصف اور جاوید لطیف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ آپ کو علم ہوگا کہ حنیف عباسی کا تعلق شہباز شریف گروپ سے ہے، اور جبکہ خواجہ آصف اور جاوید لطیف دونوں کا تعلق نواز شریف گروپ سے ہے۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف میں جرت تھی تو اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے جب وہ عہدے پر تھے، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب یہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں وہ وقت یاد نہیں جب انہوں نے واٹس ایپ کال کی تھی جنرل باجوہ کو اپنے جتوانے کے لیے، یہ تمام احسانات بھول چکے ہیں۔ اور انہوں نے جاوید لطیف پر بھی کڑی تنقید کی اور کہا کہ جاوید لطیف کس کے ایجنڈے پر ہیں، ان کو کس نے کہا کہ اگر این اے 114 اور 115 کی ری پولنگ یا ری چیکنگ کروائی گئی یا ری کاؤنٹنگ کروائی گئی تو پھر این اے 130 کی ری کاؤنٹنگ بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس شخص کا نام بتائیں جس سے انہوں نے بات کی اور جس نے یہ بات کی کہ این اے 130 کی بھی پھر ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ یاد رہے کہ این اے 130 نواز شریف کی چھیڑ بن چکی ہے، کیونکہ وہاں پر نواز شریف جیتے نہیں بلکہ یاسمین راشد سے 75,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کامران شاہد، منیب فاروق اور عفت عمر تینوں نے نون لیگ کو آئینہ دکھا دیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کامران شاہد نے گزشتہ رات پروگرام میں کہا کہ مینڈیٹ چوری بہت بڑا جرم ہے اور مینڈیٹ چور بلا شبہ جہنمی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے بھی مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ جہنمی ہیں۔ منیب فاروق کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے بارے میں ان کے روز کی روٹین بتائی جاتی ہے آج کل، اور انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو مریم نواز کی 3 چیزوں کے ان کے 3 کام بتائے گئے کہ مریم نواز نے 23 مارچ کو یہ 3 کام کیے، اور وہ 3 کام ان میں سے پہلا کام تھا کہ مریم نواز نے قرارداد پاکستان منظور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پہلا کام ان کا یہ بتایا گیا وزیر اعلیٰ کا، اور دوسرا کام انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس کیا مریم نواز نے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا کام یہ تھا کہ ڈور پھرنے پر فیصل آباد میں نوجوان کی ہلاکت پر مریم نواز نے نوٹس لے لیا۔ منیب فاروق کا کہنا تھا کہ کیا وزیر اعلیٰ کے یہ کام کرنے کے رہ گئے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو کرنے کے بہت سارے کام ہیں، یہ کام قابل ستائش نہیں جو عوام کو بتائے جائیں، بلکہ
ان کے کام بہت سارے ایسے ہیں جو مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ عوام کے لیے کرنے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جاگے بھی تو اب آ کر جاگے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اسی طرح عفت عمر کی ایک نجی محفل میں کہیں گھر میں یا کہیں بھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ڈانس کر رہی ہیں، تو نون لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو اٹھا کر لگایا گیا اور عفت عمر کی کافی توہین کی گئی ہے۔ ان کو یوتھیا تک کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب یہ بیرون ملک کی آنٹیاں ہیں جو یہاں پر آ کر پھر یہ ڈانس کریں گی۔ تو اس پر عفت عمر نے بھی نون لیگ کو کافی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے ساری زندگی نون لیگ کی حمایت کی ہے، مگر یہ لوگ اس طرح میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مشہور زمانہ کردار گلو بٹ انتقال کر گئے۔ یہ وہ مشہور زمانہ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں تشدد کیا اور گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے۔ اب آخری دنوں میں انہیں نون لیگ نے بھی ڈسون کر دیا تھا، ان کی کسی طرح سے کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔